سید طیب الرحمن شہزادی صاحب آف اسلام آباد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام توحید کا پیغام انبیاء کا پیغام توحید کا مشن انبیاء کا مشن ہے۔ اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہر نیکی کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید۔ اگر توحید میں کوئی خلل اور جھول رہا
توحید کا فہم صحیح معنوں میں حاصل نہ کر سکا، اور نیکیاں میں نے اتنی کی، سجدے میں نے اتنے کیے کہ پیشانی پر محراب بن گیا ہے، رکوع اتنے کیے ہیں کہ گھٹنوں پر نشان پڑ گئے ہیں، رات کو تاریکی میں اٹھ کر رب کے سامنے اتنا رویا ہوں کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں، لیکن مجھے اللہ کا تعارف نہیں، یہ خبر ہی نہیں کہ الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار شخص ہوں، اس بندے کی یہ ساری نیکیاں آخرت میں اس کے لیے ہباء منصورہ بنا دی جائیں گی۔ اور اگر توحید کا فہم، عقیدے کی خبر ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اسے یہ خبر ہے، اور نیکیاں اس کی فرائض ہی فرائض ہیں، نوافل بہت کم ہے، صدقات اور خیرات بہت کم ہے، لیکن اسے عقیدے کی معرفت، عقیدے کا تعارف، رب کی پہچان ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ اسے جنت کا مالک بنا دے گا۔ پوچھا ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، فرمایا، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ کتنے نوافل، سجدے، رکوع، قیام؟ سوال بڑا مختصر، جواب بڑا جامع۔ اے نوجوان، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہا، اللہ کے پیغمبر، تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، تیاری کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نوجوان، تو جس سے محبت کرتا ہے، رب کے رسول سے، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اہل اسلام، ایک شخص کو اللہ کے پیغمبر نے ایک قافلے کا امیر بنایا کہ جاؤ، صحیح بخاری ہے، ان کو جہاد کے لیے لے کر نکلو۔ وہ جہاد کے لیے نکلے، وہ جو امیر ہے وہ مصلی کا امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد وَلَا الضَّالِّينَ آمین کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورت پہلے پڑھتا ہے صحیح بخاری کے اندر، بعد میں کوئی اور سورت پڑھتا ہے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد پھر یہی سورت پڑھتا ہے، سورۃ الاخلاص، بعد میں کہیں اور سے تلاوت کرتا ہے۔ جتنے دن وہ میدان جہاد میں رہا، سفر کے دوران رہا، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا رہا۔ میری زبان کے اندر اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ ایک ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، مشکل کشا ایک ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے مریم کے گھر بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کر دے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے ہم
ماں باپ کے ملاپ سے ہمیں پیدا کر دے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، بڑا بے نیاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، نہ کوئی سسرالی ہے نہ کوئی ننیالی ہے نہ کوئی دھدیالی ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ کوئی اس سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات کے اندر کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی علی، کوئی مجذوب، کوئی درویش، کوئی بزرگ، ساری کائنات مل کر اولیاء، اتقیاء، شہداء، انبیاء اس رب کا برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سورت پڑھ رہا ہے، اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کر رہا ہے، مدینہ میں پہنچتا ہے، صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتی ہے، اللہ کے نبی یہ امیر بنایا تھا، یہ نوجوان ہر رکعت کے اندر اخلاص سورت کو پڑھتا ہے، بعد میں کہیں اور سے تلاوت کرتا ہے، آپ نے اسے بلایا ان کی شکایت کا ادالے کے لیے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ او میرے صحابی سنیے جواب، او اہل توحید تمہیں مبارک ہو، عقیدہ توحید، اور میں مانتا ہوں اہل توحید کے پاس صدقات کی کمی ہے، خیرات کی کمی ہے، میں مانتا ہوں نوافل کی کمی ہے، میں مانتا ہوں جلسے اور جلوسوں کی کمی ہے، میں مانتا ہوں دعوت کے میدان کے اندر محنتیں اور مشقتیں کم ہے، میں مانتا ہوں اہل توحید کی مسجدیں کم ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی قسم ان کے پاس وہ عقیدہ ہے جو اس صحابی کے پاس تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس سے پوچھا، اور نوجوان نماز کی ہر رکعت کے اندر سورت اخلاص کی تلاوت تو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو جواب دے رہا ہے، اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس نوجوان کو کیا سبق دیا، کیا جواب دیا، امت کے لیے کیا سبق چھوڑا؟ اور نوجوان تجھے اس سورت سے محبت ہے، یہ سورت تجھے جنت کا مالک بنا دے گی۔ یہ سورت اخلاص، یہ عقیدہ توحید، اس کا فہم حاصل کیجئے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت الکرسی جسے آپ کہتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ کل میں نے ساہیوال کے اندر اللہ کی معنی کی شرح اور حی القیوم کی شرح یہ بیان کر دی ہے، آپ عمران سے وہ کیسٹ لے کر سن سکتے ہیں۔ آج معنی یہ ہے، یہ آیت الکرسی کمال کی یہ آیت ہے۔ آپ نے ایک نوجوان کو کہا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے وہ سورت سکھاؤں گا جو سب سے بڑی عظیم آیت ہے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے صحابی نے یاد دلایا، آپ نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اپنا تعارف کروا رہا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی دکان چمکانے والا، کوئی کاروبار بڑھانے والا، کوئی فیکٹریاں زیادہ دینے والا، لا الہ الا ہو۔ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قائم ہے۔ آج تیسرا نمبر ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الہ وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے، داتا وہ ہوتا ہے، دستگیر وہ ہوتا ہے، گنج بخش وہ ہوتا ہے، رنج بخش وہ ہوتا ہے، اولاد بخش وہ ہوتا ہے، جس کی تیسری صفت یہ ہو حی و قیوم کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ آئیے میں اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جنہیں عقیدے کا فہم نہیں ہے، اور اللہ کی قسم دل کے اندر ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے، عہدوں کا طلبگار نہیں ہوں، ایک درد ہے، اللہ برادری میری، اللہ محلے دار میرا، اللہ باسی میرے شہر کا، اللہ رہنے والا میرے ملک کا، اللہ رہنے والا میری مسجد کا، اللہ
نمازی میری مسجد کا، اللہ پڑوسی میرے گھر کا، اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ حج بھی کرتا ہے، یہ سچ بھی بولتا ہے، یہ سود سے بھی بچتا ہے، اللہ میں چاہتا یہ ہوں جیسے یہ نیکیوں میں سچا ہے، نیکیوں میں کھڑا ہے، اللہ اس کو توحید کا فہم عطا کر دے، اس کو خبر ہو رنج بخش اور گنج بخش، اولاد بخش، داتا اور دستگیر وہ نہیں ہوا کرتے جو زمین کے اندر ہو، دستگیر اور داتا وہ ہوا کرتا ہے جو عرش معلی پر ہوا کرتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں جس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں جس کو حاجت روا کہتا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے، میں جس کو گنج بخش کہتا ہوں، میں جس کو رنج بخش مانتا ہوں، میں جس کو اولاد بخش مانتا ہوں، میں جس کو غریب نواز، بندہ نواز اور لجپال مانتا ہوں، اس کی صفت یہ ہے، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ میرے مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والے، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، بتلا تو سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ کہتا ہے میں سوتا ہوں، بتلا تیرے بزرگ کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہا اسے نیند آتی ہے۔ کہو اسے اونگ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہا اونگ اسے آ جاتی ہے۔ رب تو وہ ہوتا ہے، الہ معبود برحق تو وہ ہوتا ہے، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر میرے رب کو اونگ آ جائے، اللہ کی قسم نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، یہ پھٹ جائے گا سارا نظام۔ وہ مدبر کائنات ہے جس کے میں در پر جا کر سوال کر رہا ہوں، اولاد مانگتا ہوں، صحت کا سوال کر رہا ہوں، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اسے آوازیں دے رہا ہوں۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ سو گیا ہے، اپنی نیند رب نے اسے سلا دیا ہے، اس کو پکار، تو دن کے اجالے میں پکار، رات کے اندھیرے میں پکار، جماعت کی صورت میں پکار، تنہائی اور خلوت کے اندر پکار، تو جب بھی پکارے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ سوال یہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی۔ ہمارے سید کو، میں سید ہوں اور یہ بزرگ میرے، انہیں نیند آتی ہے، یہ سو جاتے ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، اور مجھے مصیبت پڑی ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اور مسلمان مجھے مصیبت پڑی ہے، میں دوڑا ہوا آتا ہوں، آگے سید کے دروازے پر، بزرگ کے دروازے پر، میرے مشکل کشا کے دروازے پر ایک نوجوان کلاشن اٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کدھر؟ میں کہتا ہوں مشکل پڑ گئی ہے، مشکل پڑ گئی ہے، دروازے سے ہٹ جا، مجھے سید سے ملاقات کرنے دے۔ وہ کہتا ہے نوجوان 10 دن کا دورہ کر کے سید تشریف لائے، تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کہا انہیں بتلاؤ، میں ان کا خاص مرید آیا ہوں، خاص الخاص۔ کہا کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، مجھے دروازے پر کھڑا اس لیے کیے، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اب یہ سر پکڑ کر واپس پلٹتا ہے، سوچتا ہے کہ جس کے سامنے میں نے اپنی مشکل رکھنی تھی وہ تو آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور میں تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب یہ واپس جا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کب اٹھیں گے۔ کہا شام کو اٹھیں گے، مغرب کی نماز میں آنا۔ یہ چلا جاتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ میرے مسلمان،
سید سے گفتگو سن، میرے قریب تو آ، میری مسجد میں آ، میرے جمعے میں آ، میرے جلسے میں آ، تو رات کی تاریکی میں آ، تنہائی کے اندر آ، گھر کے اندر مصلی بچھانا تیرا کام ہے، تیرے رب کے سوال کرنا اپنے رب سے تیرا کام ہے، تیری جھولیوں کا بھرنا میرے رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا، مشکل کشا۔ او اہل اسلام، دروازے کھلے ہوئے نہیں، مسجد کا دروازہ بھی بند ہے، رب کے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، چوروں کا ڈر ہے، انتظامیہ نے سیل کر دیے، ادھر وہ آرام کر رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں، ادھر دوسرے رب کا گھر بھی بند ہے، اور ضرورت نہیں تو اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا، تو مصلی بعد میں بچھائے گا، رات کی تاریکی ہے، تیرا رب اس آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود ہی آ گیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے سینہ اونگ بھی نہیں آتی، اونگ آ جائے، ہائے ہائے ہائے، اونگ آ جائے، اور ادھر میرے رب کی کوئی مخلوق میں سے ایک وہ چرند، وہ پرند، وہ حشرات، وہ انسان، وہ جن، اسے مشکل پڑ گئی ہے، ہم اس کو داتار دستگیر نہیں مانتے جو سو جایا کرتا ہے، ہم داتار دستگیر اس کو مانتے ہیں جس کی مخلوق سوتی ہے، خالق جاگتا ہے، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ مخلوق سوتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، مخلوق پیتی ہے، وہ پیتا نہیں ہے، ہم اس کو رنج بخش اور اولاد بخش مانتے ہیں۔ فرق یہی ہے، جس کو تو مانتا ہے اسے نیند آتی ہے، اور جو الہ معبود برحق ہوتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ آیت الکرسی تم اپنی مسجد میں بھی پڑھتے ہو، میں اپنی مسجد میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اپنے جلسے میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میرے گھر میں بھی، قرآن آپ کے گھر میں بھی، حافظ میرے گھر میں بھی، حافظ آپ کے گھر میں بھی، حافظ میری مسجد میں بھی، حافظ آپ کی مسجد میں بھی۔ ترجمہ کروا لیجئے گا علماء سے، میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، ترجمہ یہی بنتا ہے، بادشاہ الہ اپنا الہ ہونے کا اپنی مخلوق کو ثبوت دے رہا ہے کہ الہ معبود برحق وہ ہوتا ہے جسے نیند تو بہت دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ نمبر 4، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہائے ہائے، سوچئے گا الہ کون ہوتا ہے؟ جو زمینوں میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ سب اسی کا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا۔ اللہ کی کتاب اعلان کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات۔ قرآن ہر جگہ پر اعلان کر رہا ہے آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، درمیان کی مخلوق، ہر شے غلام بن کر اس رب کے سامنے حاضر ہونے والی ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہوا کرتا، اس نے گن بھی رکھا ہے، اس نے گھیر بھی رکھا ہے، گھیر بھی رکھا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا، اپنے بزرگ کی ٹانگیں دبا رہا تھا، ساتھ اپنی دکھیا بھی سنا رہا تھا۔ شاہ صاحب، پیر صاحب، جی جناب، بڑی تکلیف ہے، تنگ آ گیا ہوں،
مقدمہ لگا ہوا ہے، وکیل بڑے تکڑے ہیں، میں بڑا غریب ہوں، آج سید کے پاس آیا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، نذرانے بھی دے دیے، سید پاک کوئی کرم۔ یہ اپنی گفتگو میں مست، ادھر سید پاک کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دباتے دباتے اس نے کوئی خاص رگ دبائی، آنکھ کھل گئی۔ کھلتے ہی خیال آیا، ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ حیران ہو گیا، کہتے میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کو نہیں خبر ہوئی؟ سنیے گا ذرا، آپ کو نہیں خبر ہوئی؟ کہا نوجوان میری آنکھ لگ گئی تھی، جہاں تو نے سنایا تھا کہ مقدمہ ہو گیا، آگے جو باتیں تو نے سنائی میری آنکھ لگ گئی تھی، وہاں سے آگے دوبارہ سنا۔ مرید آپ کی طرح کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا جناب آنکھ آپ کی لگ گئی تھی، میری آنکھ کھل گئی ہے۔ جو جاگتے ہوئے سو جائے اسے خبر نہیں ہوتی، تو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں جسے کبھی نیند ہی نہیں آتی۔ فوراً کہنے لگا پکڑو بابی، ہو گیا، گستاخ ہو گیا، پکڑو، گستاخ ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی سفارش، کسی کی سفارش کرے، کوئی دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور سوال یہ ہے، ہم اس کو داتا اور دستگیر اور رنج بخش اور گنج بخش مانتے ہیں جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ میدان معاشر سجا ہوا ہے، قوم ساری مخلوق جمع ہے، ایک عدالت لگی ہوئی ہے، سامنے رب قہار ہے، غصے کی کیفیت میں ہے۔ کوئی ہے جو میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ہم اس کو داتا اور دستگیر مانتے۔ اہل اسلام لائیے ذرا ذہن کے اندر، کوئی نہیں، ساری سرکاریں جمع ہے، میرے سارے سید جمع ہے، سادات ساری جمع ہے، جد امجد علی جمع ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ ہائے ہائے، کون ہے جو یہاں کہتے تھے ہم جانے اور جنت جانے؟ کون ہے جو یہاں کہتے تھے جنت حسین کی اور حق ہے حسین کی، ہم حسین کے، ہم جانے اور حسین جانے یا علی، جو یہاں کہتے تھے؟ اب سب کے سب اہل بیت انبیاء سمیت سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ جرت کس کو ہو رب کی اجازت کے بغیر کوئی کلام کر سکے؟ یہاں کہتے ہو منہ پہ سے چادر تو ہٹا، تجھے اب دنیا میں نہیں دیکھوں گا تو پھر آخرت میں کیسے پہچانوں گا؟ یہاں کہتے ہو ہم جانے اور جنت جانے، جہنم آئے گی، وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس کی چیخ و پکار اور جھرجھری کو دیکھ کر انبیاء گھٹنوں سمیت گر جائیں گے اور نفسی نفسی کی آواز نکلے گی، اللہ سلم ہمیں بچا لے۔ جب انبیاء کی یہ کیفیت ہوگی، تیری سرکاریں کہاں ہوں گی؟ سوچئے گا ذرا۔ میں کسی سرکار کا منکر نہیں، کیونکہ میں آپ سرکار ہوں، سید جو، میں کسی سرکار کا منکر نہیں، کسی کا گستاخ نہیں، لیکن ذرا سوچئے گا تو صحیح ٹھنڈے دل سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے پاس اسماعیل تیق حفظہ اللہ کی طرح نہ ماں کے اشعار ہیں نہ باپ کے اشعار ہیں، نہیں ہے، میرے پاس یہ رب کا قرآن ہے، یہ محمد کی حدیث ہے۔
اور اللہ کی قسم میں ان خطیبوں کو بھی کہتا ہوں، مجھ سے غیر تو ویسے ہی تنگ، اپنے بھی تنگ، ان کو کہتا ہوں اشعار اعلیٰ ہیں یا میرے رب کا کلام اعلیٰ؟ احسن الکلامی کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ اے جن کے دلوں کو اللہ کی کلام نرم نہیں کر سکتی، یاد رکھیے گا پھر دنیا کی کوئی کتاب انہیں نرم نہیں کر سکتی۔ ہم نے مزاج ہی بگاڑ دیا ہے، قوم کا مزاج بگاڑ دیا ہے، قوم کا مزاج ہی خراب کر دیا۔ کوئی آتا ہے تو جگت شروع کر دیتا ہے اور قوم بڑی خوش ہو رہی ہے، جس کی آواز پر بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہوئے ہوئے، رب نے کسی نبی کو ایسا کیوں نہ سکھلایا؟ قوم کو جمع جو کرنے آیا تھا، قوم کو جمع کرنے کیوں آیا تھا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہی راستہ بھول گئے، ہم ہی منہج سلف سے علیحدہ ہو گئے، ہم نے ہی کتاب و سنت سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی الفاظ، پیغمبر کے فرمان سے بہتر کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن ہے، حشر کی گھڑیاں، اللہ کے فرشتے، فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل کو بھی آج جرت نہیں ہے کوئی بات کر سکے۔ تیرا سید کرے گا وہاں پر بات؟ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر رہا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رب اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کہے۔ یہ نہیں ملنگ میرے، اللہ ان سب کو جنت میں جانے دے، یہ بات کرنے کی بھی جرت کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے کلام ہے۔ وقال صوابا، بات جو کریں گے رب کے فرشتے، انبیاء کی جماعت، اولیاء اور اتقیاء کی جماعت، وہ بات کریں گے جو رب چاہے گا۔ جس کو عقیدے کی فہم نہیں، عقیدے کا تعارف نہیں، وہاں سارے لائن حاضر ہوں گے۔ اوئے ہوئے، اور قرآن نے سورۃ بقرہ کے اندر کیا نقشہ کھینچا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ وہاں کہیں گی ساری سرکاریں، اور چلو تم کدھر سے آگے ہمارے پیچھے، ہم تمہیں جانتے تک نہیں ہیں، جانتے تک نہیں ہیں، آج چھوڑتے تک نہیں ہے، حشر میں پہچانیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ ہائے ہائے، عدالت لگی ہوئی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، عدالت لگی ہوئی ہے۔ اور اے انسان یقین جانیے، حقیقت یہی ہے، میں کسی سے پوچھوں کیا؟ ہم خود ہی ایسے تھے، بعد میں اللہ نے ہمیں مسلمان کیا، توحید کا فہم دیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے ہم ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ میں چھوٹا سا تھا، گندم کا تھیلا والد نے رکھا، سائیکل پر باندھا، کہا جاؤ گندم پسوا کر لے آؤ۔ میں وہاں پہنچا، ٹوکن لیا، لائن میں لگا، باری آئی، ٹینکی اوپر تھی، میرا قد چھوٹا تھا، گٹو اٹھایا، ادھر سے مرید نے پہلے ہی ڈال دیا، میں رہ گیا۔ اس کا پسکر ہٹا، پھر تیاری میں دوسرا، تیسرا، ایک میرا ملنگ مجھے دیکھ رہا تھا۔ بات وہ جو سچی ہو، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، نہ جھوٹی بات گھڑنے کی ضرورت ہے، سچا ترین واقعہ ہے۔ وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے سید کا بیٹا ہے فیاض شاہ کا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ بابو کا؟ میں نے کہا جی۔ گندم پسوانی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتا میں پسوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت مہربانی۔ کہتا شرط ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتا جب میں حشر میں پھنسا ہوا ہوں گا، پل صراط پار کرائے گا؟ میں کہا بالکل کراؤں گا، بالکل کراؤں گا۔ اس نے جو ہی اگلا ختم ہوا، اس نے پکڑا، اوپر نیچے سے گٹو لگایا، باندھا، سائیکل پر باندھا، کہنے جا سید۔ میں بڑا خوش آیا،
ابا جی کو واقعہ سنایا. ابا جی کہنے لگے بالکل سید ان سب کو انگلیاں پکڑ کر پار کروائیں گے. ہم بھی خوش ہو گئے, آٹا بھی پس گیا. اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دی جب میں نے قرآن پڑھا اور ترجمے سے پڑھا. پھر اللہ نے عقل بھی دی, فہم بھی دیا. پھر میں ہنستا تھا جیسے میرے صحابہ کی جماعت ہنستی تھی اپنے بتوں کی عبادت پر. اسلام لانے کے بعد اکٹھے بیٹھ جاتے صحابہ, پھر ہنستے تھے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ایک پتھر کو تراش کر اس کو سلام کرتے تھے سائیں. پھر ہنستے تھے. مجھے سمجھ آئی اور لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, کان کھول کر سن لو. میں اتنا کمزور کہ دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہوئے اپنی گندم پسوانے سے مجبور ہوں. مرید پسوا کر دیتا ہے. جہاں رب کی عدالت ہوگی یہاں تو میں زندہ اپنا کام نہ کر سکا, اس کو دھوکے میں رکھ کر کہتا ہوں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. افسوس ہے تمہاری عقلوں پر. وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. من ذا الذی من عموم کا ہے. کون ہے جو دم مار سکے؟ کسی کو ہے جرت؟ یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم بھی نہیں یہی کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو ہم عبادت تھوڑا کرتے ہیں ان کی. ہؤلاء شفعاؤنا. دیکھو قرآن کتنا خوبصورت. بات دل میں آتی ہے, قرآن دلیل دیتا ہے. ہم عبادت نہیں کرتے, الہ نہیں مانتے. ہؤلاء شفعاؤنا, ہمارے سفارشی ہیں جناب. کل جب ہم اوپر جائیں گے حشر کے میدان میں اور کہیں گے شاہ جی زیدی, ہاں جی خیال رکھنا دنیا میں دیتے نہیں رہے مٹھیاں. اب تو بات آئی تو کہہ دیتا ہوں. خواجہ آصف, نون لیگ, سیال کوٹ, سب لوگ جانتے ہیں نون لیگ والے. پی ٹی آئی والے بھی جانتے ہیں. میرا نہ نون لیگ ماما لگتا ہے نہ پی ٹی آئی ماما لگتا ہے. میں ان نظاموں سے بیدار. یہ جمہوریت کی دلدل میں ہم نہیں پھنسنا چاہتے, نہ ہمارا نظام ہے. یاد رکھیے گا ہمارا نظام بھی نہیں. کب تک مشرکوں کی پنڈلیوں کو مالش کر کر انہیں اوپر بھیجتے رہو گے؟ کب تک؟ 70 سال بیتنے والے ہیں. کب تک؟ ہمارا نظام خلافت کا نظام, امارت کا نظام, جہاد کا نظام. اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا شاہ محمود قریشی کے بارے میں, کہا جناب سپیکر یہ وہ ہے جو مردوں کی کمائیاں کھاتے ہیں. اب تو تمہاری اسمبلیوں کے اندر بھی مسلک اہل حدیث پہنچ گیا. یہ وہ ہے جو دتھیاں لیتے ہیں. یہ الفاظ خواجہ آصف کے میرے نہیں, دتھیاں لیتے ہیں. یہی تو قرآن کہتا ہے. وہ دتھیاں دیتے کیوں ہے؟ کہ شاہ جی دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں یہ جانے اس کا رب جانے. ہم نے اس کی لڑ پکڑی ہوئی ہے. وہاں لڑ شڑی کوئی نہیں ہونی, سارے ہی ننگے ہونے ہیں. کوئی لڑ شڑ نہیں ہوگی, کوئی نہیں ہوگی. کیا کروں, پیچھے نقوی بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی نقطہ تو پھر مجھے بھی ادھر سے ہوگا نا. تمہارے سینے لگنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی تو کرنٹ لگ سکتا ہے. کوئی لڑ شڑ نہیں, سب برہنہ ہو گئے. میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ہائے ہائے ہؤلاء شفعاؤنا, ہمارے یہ سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو رب کا قرب چاہتے ہیں. غلط راستے پہ لگ گیا. قرب چاہتا ہے تو مسجد میں آ, قرب چاہتا ہے تہجد میں آ, قرب چاہتا ہے داتا اس کو بان, قرب چاہتا ہے دستگیر اس کو بان, قرب چاہتا ہے تو لجپال اسے کہہ, قرب چاہتا ہے تو غریب نواز اسے مان, قرب چاہتا ہے تو بندہ نواز اسے مان. کیوں؟ قرآن کہتا ہے 5ویں دلیل آیت الکرسی کے اندر, اللہ لا الہ الا ہو. الہ وہ ہوتا ہے, معبود برحق وہ ہوتا ہے, قرب اس کا ملتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہو. جب تیرے اندر یہ صفات نہیں, میں تجھے رب کی صفات ایک اور بتلاؤں. حشر کا میدان رب بلائے گا کس کس کو؟ ایک ایک کو. میرے محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آپ ہیں, ایک آپ کا رب ہے. درمیان میں ترجمہ کرنے والا بھی کوئی نہیں, مترجم کوئی نہیں.
اوڈوں کی زبان میں تقریر نہیں ہوگی وہاں پہ جیسے بھی ہوئی تھی، نہیں، فر فر آپ عربی بولیں گے. فر فر. رب پوچھے گا. اب تو قرب چاہتے ہے ادھر جا کر، جن کو نیند نہیں ابدی نیند آ گئی ہے، پھر رب کہے گا ذرا آ گیا. یہ ڈرتا ڈرتا آگے جائے گا، اور آ گیا، یہ قریب ہو جائے گا. اللہ پھر کیا کہے گا؟ او میرے بندے، حاضر ہوں، ڈر رہا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ جی کیا تھا. اچھا شاہ صاحب کو پتہ لگا؟ نہیں پتہ لگا. امام صاحب کو پتہ لگا؟ گاف بے والوں کو پتہ لگا؟ نہیں پتہ لگا. وہاں کیا تھا؟ امام صاحب، سید، شاہ صاحب، پتہ نہیں کتنے گناہ کر لی. قریب اللہ کر کیا کہتا ہے؟ جا، میں تیرا ایک گناہ بھی شمار نہیں کرتا، وہ جنت میں چلا جا. تو شفار سے ڈھونڈتا پھرتا ہے ان کو کل للہ شفاعت جمیعا. ہاں شفاعت ہوگی، میرے محمد کی شفاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا انداز بھی نرالا ہے، نرالا. حدیث ہے، جگہ جگہ پر حدیث ہے. سجدے میں گر جائیں گے. کون ہے؟ امام کائنات. کون ہے؟ سید الانبیاء. کون ہے؟ امام الانبیاء. انا سید ولد آدم ولا فخر. کون ہے؟ ہائے ہائے، محبوب خدا سجدے میں پڑا ہوا ہے. رب کیا کہتا ہے؟ مانگ. میرے سچے پیغمبر نے فرمایا، میں نے دنیا میں کبھی رب کی وہ تعریف نہیں کی جو حشر کے میدان میں رب مجھے سکھائے گا، القاء کرے گا، اور میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا. کب تک؟ یہ ہے من ذا الذی. کب تک؟ جب تک رب چاہے گا. پڑا ہے سجدے کے اندر اور مانگ رہا ہے، رب کے غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہے. کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا اپنا سر میرے پیغمبر، اور مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگیں گے؟ حسنین کو جنت میں بھیج دے، حسن کو جنت میں بھیج دے، فاطمہ کو جنت میں. وہ تو پہلے ہی جنت ہی ہے. کوئی جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، کوئی خاتونوں کی سردار ہے. وہ تو پہلے ہی جنتی ہے. اے سن لو، ذمہ دار شخص اعلان کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، محمد مانگے گے تو صرف رب امتی، رب امتی، اللہ میری امت. اور امت سے پوچھو تو کون ہے؟ کہتا ہے میں قادری. تو کون ہے؟ میں سہروردی. تو کون ہے؟ ہائے ہائے. اور ہم سے کوئی پوچھے تو کون ہے، ہم کہتے ہیں ہم محمدی، ہم محمدی. یہ شفاعت وہاں نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اگر چاہتا ہے محمد کی شفاعت، جو اللہ کی اجازت سے بولیں گے، وقال ثوابا، اور بات بھی درست کہیں گے، اللہ میری امت، میری امت. رب کہے گا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لاؤ. یہ ہے شفاعت. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آگے چلتے ہیں، وقت ہونے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو آگے ہے جو پیچھے. جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ نہیں، بابا بھی جانتا ہے، دیوار کے پیچھے بھی جان لیتا ہے. جبھی تو آپ نوجوان لڑکے وہاں جا کر کہتے ہیں ذرا دکھانا ہاتھ لکیریں کیا کہتی ہیں پیر صاحب. دکھاتے کو نہیں دکھاتے؟ ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے، چچا کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی، اور تنگ آ کر جا کر نجمی کو کہتا ہے ذرا دیکھنا. وہ بھی چہرہ پڑھ کے دیکھ لیتا، پھنسا ہوا ہے، دکھی ہے، ہاتھ میں پہلے ہی دل بنا ہوا ہے، دل کا لاکٹ پہنا ہوا ہے، اسے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہیں ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے. وہ لکیریں دیکھ کر کہتا ہے ہو جائے گی، آتے رہنا میرے پاس. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کچھ آپ نے بتلائی، کچھ اس نے سکھلائی. اویا سید اعلان کر رہا ہے، نجومی تیرے، بابے تیرے، بزرگ تیرے، سب کی عزت کا قائل ہوں، احترام کا قائل ہوں. ہاتھ میں کھبا دکھاؤں گا، پنجابی اکے پاسا کھبا، لائن فلانی، الٹا ہاتھ دکھاؤں گا، اور سید کو کہوں گا وہ سید ہے یا جو بھی ہے، بھٹی ہے راجپوت ہے، ذرا دیکھنا لکیریں کیا کہتی ہیں.
وہ کہے گا مولانا ویل ڈریس، بڑی لمبی داڑھی والا، لال رومال والا آ گیا ہے، آج فیس اچھی ملے گی، کیا مسئلہ ہے؟ میں کہوں گا ادھر پشاوری چپل پہنی ہوئی، ہاتھ میں ایک لکیریں، بتا کیا کہتی ہیں، تیرے منہ پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اگر وہ کہے لگے گی، سید نہیں مارتا، اگر کہے گا نہیں لگے گی تو بتھا سجا دوں گا۔ لکیریں کیا کہتی ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جٹ کی باتیں ہیں، مجھ سے پوچھ کون جانتا ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ وہ اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ یہی تو مسلک اہل حدیث ہے۔ اور جن کے پاس تم جاتے ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھائے کب جائیں گے۔ بابے میرے، قبر میری، بزرگ میرا، لیکن قرآن سچا ہے یا نہیں؟ بولو بولو، قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ سچا ہے۔ ترجمہ کروا لینا اپنے بھائیوں سے بھی، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، ان سے جا کر کیا کہتا ہے؟ دے دے، اے اس سے مانگ، اس سے مانگ۔ یہ دلیلیں ہیں آیت الکرسی کے اندر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی ہے جو احاطہ کر سکے؟ وہ سب کو میں نے لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے گھیر بھی رکھا ہے، گن بھی رکھا ہے۔ سوال میرا، ابھی بارشیں ہوئی، پنجاب میں سیلاب آیا، کوئی تو ہے زندوں میں یا مردوں میں، سیدوں میں یا غیر سیدوں میں، کوئی تو بتائے کیا چک کا نام ہے جی؟ 725 گاف بے کے اندر اللہ نے آسمان سے بارش کے کتنے قطرے برسائے ہیں؟ کوئی تو بتلائے۔ ایک کو پتا ہے وہ کون ہے؟ وہابیوں کا مشکل کشا، وہ آسمان پر مستوی ہے، اسے پتا ہے اس بدلی نے اس گاؤں کے اندر میری اجازت سے کتنے قطرے پھینکنے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور جتنا رب چاہے اتنا علم انبیاء کو دے دیتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ایک ایک دلیل کا ذمہ دار میں خود ہوں، یہاں کا خطیب نہیں، میں خود ذمہ دار ہوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول، جس کو چنتا ہے رسول بناتا ہے، اس کو خبریں دے دیتا ہے۔ جب خبریں پہنچ جاتی ہیں اسے غیب ہی نہیں کہتے، غیب اس کو کہتے ہیں بتائے کوئی نہیں۔ بابا بتائے کیا لکھا ہے انگلیوں میں، اس کو کہتے ہیں۔ وسیع کرسی، جو مختصر کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ زیادتی تو کی ہے وہ تنویر صاحب، کون ہے تنویر ساجد صاحب، ان سے کمٹمنٹ ہوئی تھی دوسری تقریر کی، اور نمبر کون سا دیا؟ تیسرا۔ ایک خطیب مجھے پتہ لگ گیا، میں مسجد میں بیٹھا تھا، 5 منٹ کے لیے لگایا ہے، چلو میری داڑھ تلے بھی آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، ہائے ہائے، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ واسع، کہتے ہیں اچھا پھر کرسی ہے پر اس پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں پر موجود ہے تو پھر وہ، اوہ سن لو مسلمانوں کا عقیدہ، سلف کا منہج، ہم اللہ کی کرسی مانتے ہیں۔ کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں، کیسی کرسی؟ جیسے اس کی شان کو لائق، جیسی اس کی شان کو لائق، تو لاکھ اس کی مثالیں بیان کر، بلا تشبیہ، تمثیل، تعطیل، تعویل کے، ہم صرف کرسی مانتے ہیں، مانتے یہ ہے کہ جیسے اس کی شان کو لائق۔ جو اتنا بڑا ہو، جس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ تجھے 5 پونچ کا بچہ نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتا؟ نہیں، پھر جبھی تو پیرا دیتا نام رکھ دیتے ہوں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، کیونکہ تھکاوٹ عیب ہے اور میرا بادشاہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تھکاوٹ اس کو آتی ہے جو سوتا ہے، میرے رب کو کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اس سے مانگ جسے تھکاوٹ ہی نہیں آتی، جو سوتا ہی نہیں ہے، جو جاگتا رہتا ہے،
جو تیری حفاظت کرتا رہتا ہے، تو صبح کو پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا پڑھتا ہے، آسمان کا مالک ایک فرشتہ تیری حفاظت کے لیے تیرے ساتھ کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے۔ کوئی ہے ویسا بلند؟ کوئی ہے؟ کتنی بلندی پر، کتنی بلندی پر۔ وہ کہا نا جی، ایک بزرگ دیکھا تو وہ اڑ رہے تھے ہوا میں، اس نے کہا جی کیا پہنچا ہوا بزرگ، اور لوگ اسے ہی کہتے دیکھو جی ہوا میں اڑ رہا تھا، کوئی بھابی اڑ کے دکھائے۔ اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، الحدیث ہو کر فوت ہوئے، وہ کہا کرتے تھے ان کا بڑا جو تھا دادا، وہ جی ہوا میں اڑتا تھا، وہ چوریاں نکال دیتا تھا، فوج اور پولیس کی ضرورت ہی نہیں، پر فلاں کر دے، کرامتیں ساری بیان کرتے رہتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ، اگر تمہیں کوئی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور تم کہو یہ بزرگ ہے، کہو یہ ابلیس ہے، کیوں محمد نے ہوا میں کبھی اڑ کے نہیں دکھایا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ علی ہے، بلند ہے، کوئی ہے ویسا بلند؟ العظیم، وہ بہت بڑا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا